بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، اور اگر پروگرام پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر لیا کریں، اور اپنے فیڈ بیک دینا نہ بھولا کریں۔ فیڈ بیک سے جو ہے وہ نیا پروگرام جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، اور آپ ہر وقت میرے واٹس پر کہتے ہیں آپ جب پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں تو نیچے وہ کمنٹ باکس بنا ہوتا ہے، تو جو آپ میرے واٹس ایپ پہ بھیجتے ہیں وہی چیز آپ میری کمنٹس باکس میں دے دیا کریں پلیز۔ اس سے وہ کامنٹس آپ کا سب میں شیئر ہو جاتا ہے، تو اس سے پتہ بھی چل جاتا ہے آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کا بھی نا، تو آپ اس میں دے دیا کریں۔ تو ناظرین، پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ میں آج کا پروگرام جو ہے وہ بہت زیادہ میرے لیے پریشان کن اس لحاظ سے ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمارے ملک میں ہم لوگ کدھر کو جا رہے ہیں اور ہم کیا کریں نا۔ اس لیے کہ میں کل ٹریول کر رہی تھی، تو راستے میں جو ہے وہ ایک جگہ پہ ایک جو ادھر سے اسلام آباد سے علاقہ اس کی طرف جاتا ہے، اپنا بیریا ٹاؤن کی طرف داخل ہونے کے لیے، وہ راستہ جو تھا وہ بالکل جو تھا وہ بند تھا۔ تو ایک خاتون تھی وہاں پر، وہ تقریباً ان کی ایج ہوگی کوئی 60+، اور وہ خود گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی، اور ان کے چلانے کی آواز پر جو باقی لوگ بھی وہاں پہ کھڑے تھے، وہ وہاں پہ ان کی توجہ بھی ان کی طرف چلی گئی۔ تو میں بینگ اے جرنلسٹ ڈیفینیٹلی بندہ کیورس ہوتا، تو میں بھی اتر کے گاڑی میں سے گئی، تو وہ چلا رہی تھیں اور وہ ہذیانی کیفیت میں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں اتنی دیر سے کھڑی ہوں، روڈ بلاک ہے، اور مجھے بھیجے ٹاؤن داخل ہونا ہے، ادھر میرا گھر ہے، تو آپ لوگ یہ کیا کرتے ہو۔ وہ خاتون جو تھی وہ اتنی مینٹلی ڈسٹرب تھی کہ وہ انہوں نے بولنا شروع کر دیا، اور خود ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ تو وہاں اس وقت جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے ان کے پاس ہے، اور انہوں نے تو 2 متبادل راستے بتائے، تو انہوں نے کہا کہ میں وہاں سے بھی ہو کے آ چکی ہوں، وہ بھی بند ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ خاتون جو ہے وہ جو چلا رہی تھی، ناظرین آپ اس کے الفاظ پہ پہلے غور کر لیجئے، پھر میں آگے آپ کا پروگرام چل کرتی ہوں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ 2014 سے آپ لوگوں نے ہماری زندگیاں عذاب میں ڈالی ہوئی ہیں، ہمارے ادارے، ہماری ملٹری، ہماری فوج، ہماری اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے۔ جب آپ آرمی پر بھی ایک بندے نے حملہ کر دیا تو اس کو اسی وقت ختم کر دیا جاتا، کیوں اس کو چھوڑا گیا؟ کون چھوڑتا ہے؟ وہ بہت کوالیفائڈ خاتون لگ رہی تھی، کون چھوڑتا ہے؟ آپ لوگ بھی ملے ہوئے ہو، وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افراد کو کہہ رہی تھیں، ورکرز کو، کہ آپ لوگ بھی ملے ہوئے ہو اس کے ساتھ جو جیل میں بیٹھا ہے، اور ہر روز ہماری زندگیاں عذاب کی ہوتی ہیں۔ کبھی ٹی پی ایل کے تم لوگ جلوس نکلواتے ہو تو راستے بند ہو جاتے ہیں، کبھی تم لوگ اس کے لیے ٹی پی ایل والوں کو تم لوگ فیض آباد پہ بٹھا دیتے ہو، کبھی تم لوگ جو ہے وہ خود ہر وقت جب وہ گورنمنٹ میں بھی تھا تو تب بھی وہ باہر جو تھا اس میں روڈز پر تھا، اور جب وہ گورنمنٹ میں نہیں رہا تب بھی وہ روڈز پر ہے، اب وہ جیل میں ہے تب بھی وہ روڈز پر ہے۔ تو اس کا اچار ڈالنا ہے تم لوگوں نے جیل میں اس کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو ڈیفینیٹلی یہ ادارے اور یہ فوج وہ الزام دے رہی تھیں کہ فوج بھی ملی ہوئی ہے اور ادارے بھی ملے ہوئے ہیں، آخر کار ایسی ایک اس بندے میں کیا ایسی خوبی ہے کہ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈاکٹر اسرار کی بھی باتیں تمہیں غلط لگتی ہیں، حکیم سعید کی کتاب بھی لکھی ہوئی تمہیں غلط لگتی ہے، پھر اسرائیلی اس کے اندر لکھا ہوا خط بھی تمہیں غلط لگتا ہے۔ وہ ان سیکورٹی اہلکار کو ان کے چلانے سے نا وہ ذہنی کیفیت میں چلا رہی تھی، تو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو گئے، 2-4 لوگ، میں بھی چلی گئی نا۔ تو میں نے ان کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ وہ بالکل اپنے وہ صاحب ان شکن ہو گئے تھے، تو کہتی ہیں نہیں، کہ بات یہ ہے کہ وہ بندہ جان چھوڑ ہی نہیں رہا، جو بھی بندے اس نے اپنے ساتھ ملائے ہوئے، ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑی پیچھے عالمی طاقت ہے اسرائیلیوں کی، اور وہ کہتی ہے کہ آخر کار ہمیں ان لوگوں کو کیا ہے کہ اس بندے کو فارغ کریں، اور جو اس کو
اس کے لیے سڑکوں پہ نکلنا چاہتے ہیں، چاہے وہ افغانستان چاہتے ہیں تو ان کو افغانستان بھیج دیں، اگر وہ اسرائیل جا کر رہنا چاہتے ہیں تو ان کو اسرائیل بھیج دیا جائے، امریکہ ان کو رکھ دے تو سوری سوری امریکہ ان کو لے جائے، لیکن ہماری جان اس بندے سے چھڑا دیں۔ اتنے سالوں سے وہ کہتی میں عذاب جھیل رہی ہوں، میں 2-3 علاقے سوری میں 2-3 علاقے چینج کر چکی ہوں، صرف اس وجہ سے کہ یہ علاقہ بند نہ ہو، یہ علاقہ بند نہ ہو، لیکن میں جہاں بھی ہم شفٹ ہوئے وہاں پر یہ عذاب آ جاتا ہے کہ ہارے پی ٹی آئی والے آئے رہے ہیں، پی ٹی آئی والے اور سڑک پر، اور ایک شخص ہمارے تمام اداروں سے سنبھالا نہیں جاتا۔ وہ کہتی ہے کہ علی امین گنڈا پور کی شخصیت کو آپ سامنے رکھے، میں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ کون لوگ ان کے سپورٹرز ہیں، آخر آرمی کیا سوچ رہی ہے، آخر ہماری عدالت کیوں ان کے لیے پاگل ہو رہی ہے؟ عدالت تو شو کر رہی ہے، آرمی شو بھی نہیں کرتی۔ تو ناظرین وہاں پر اچھا خاصا میس کریٹ ہوا سوری اچھا خاصا میس کریٹ انہوں نے کیا، اور خود وہ لوگ بھی پریشان ہو گئے، اور اس نے کہا کہ ہم اب تھک چکے ہیں، خدا کا واسطہ میں شخص سے نجات دلاؤ، اس ایک شخص نے پوری قوم کو یرغمال بنا رکھا ہے، اور تم لوگ ادارے سارے ان کے ساتھ ملے ہوئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ممکن ہی نہیں کہ اگر آرمی نہ چاہے تو 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ شخص جیل میں بیٹھ کر اتنے دلیرانہ طور پر ملک کو اتنی مشکل میں ڈال سکتا ہے، ایسا پاسبل ہی نہیں ہے، اور شیطان صفت لوگ کہاں نہیں ہوتے، ان کا یہ کہنا تھا۔ تو جو شخص ہمارے لیے ہر صورت میں وبال جان ہے، ان کو لایا گیا، ہمارے سروں پہ بٹھایا گیا، اور اب اس کا کوئی تدارک بھی نہیں کرتے۔ تو ناظرین میں نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ ایک دن آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ادارے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے، اور کسی طور ماننے کے تیار نہیں۔ تو ناظرین میں پروگرام کی طرف آتی ہوں، میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ اس وقت جو ان نے کہا ہے کہ میں عمران خان نے کہ میں جو ہے وہ اداروں سے بات نہیں کرتا اسٹیبلشمنٹ وہ آرمی سے کسی سے، اور روڈز پہ نکلنے کا کہہ دیا ہے، تو کیا یہ جو نیتن یاہو نے اسمبلی کے اندر خطاب کیا کانگریس کے اندر، اور اس کے خطاب پر اس نے کہا میں نے اتنے بچے مارے اسرائیلیوں کے سوری کہ فلسطینیوں کے، تو تمام کانگریس مین امریکہ میں کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجانے، اس نے کہا میں نے اتنی عورتیں ماری، وہ دوبارہ کھڑے ہو گئے، پھر انہوں نے اس کو سلیوٹ کیا، اور اس نے کہا میں نے اتنے لوگوں کو وہ کیا، دیر از نو مور غزہ، دیر از نو مور پیلسٹین، تو انہوں نے اتنی کلیپنگ کی، اور وہ کھڑے ہو کر ان سب نے اس کو خراج تحسین پیش کیا۔ جو شخص یہ کر سکتا ہے، آپ یہ بتائیں کہ ان کی اخبار کے اندر عمران خان کی فیور میں کہ اگر ہمیں پاکستان کی امداد حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے عمران خان کی رہائی جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہے وہ اس کے لیے وہ ہو چکی ہیں۔ تو کیا مطلب کیا باقی لوگ اداروں کے علاوہ کیا باقی لوگوں کے دماغ، کان، ناک، آنکھیں نہیں ہیں؟ وہ نہیں دیکھ رہے دنیا کے سیناریو کو کہ پیلسٹائن میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح لوگ بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں، کس طرح ان کے اسکولوں پر، کس طرح ان کے ہاسپٹلز پر، کس طرح نہتے فلسطینیوں کو اس کے روڈ کے اوپر بومز مارے جا رہے ہیں، کس طرح لیبنان کے اندر اس نے اٹیک کرنے شروع کر دیے ہیں اسرائیل نے۔ تو اگر ہمیں یہ نظر آتا ہے وہ لوگ اگر کھڑے ہیں عمران خان کے لیے، تو آپ کیا ہم پاگل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو ابھی تک کیوں نہیں اتنے جرائم کے بعد بھی کیوں عدالتیں اس کے حق میں فیصلہ دے رہی ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ جاتا۔
ہمیں سمجھ نہیں آ جاتا کہ سامراج کی سوچی سمجھی چال ہے. تو اس سے پہلے کہ ہمیں خدا نخواستہ اسرائیل کے لیے جھکنا پڑے اور ہمیں اسرائیل کو کے لیے کوئی موقف اختیار کرنا پڑے، اس سے پہلے وہ شخص جو آپ کی جیل میں ہے اس کا کچھ کرو تو صحیح. وہ لوگ جن کو کہ جو ہے وہ کھڑے ہو کر علی امین گنڈا پور کی حیثیت ایک نشئی، ایک شرابی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ یہاں آیا اور آ کر کے لوگوں کو کہہ کر کے وہ یہ چلا گیا کہ ایک گولی مارو گے تو ہم 100 ماریں گے، ایک تھپڑ مارو گے تو ہم 100 ماریں گے، ایک وہ ٹیئر گیس پھینکو گے تو ہم 100 پھینکیں گے. وہ جس دن سے اس کو بنایا ہے آپ لوگوں نے گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ، بے شک عمران خان کی کیا حیثیت ہے آدمی پر حملہ کرنے کے بعد، کیا حیثیت ہے؟ تو آدمی کیا جواز پیش کرتی ہے کہ اس بندے کو اتنی ڈھیل کیوں دی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت بھی کال دیتا ہے اور علی امین گنڈا پور جیسے لوگ بندے جمع کرتے ہیں، اور بندے جمع کرنے کے بعد ان کی ہر صورت میں ہر ممکن یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہ کسی شہری علاقے میں اگر ان کے کارڈن نہ کیا جائے، اگر ان کے راستے بند نہ کیے جائیں اور ان کو کھلا چھوڑ دیا جائے، یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے راستے بند ہو جاتے ہیں، تو یہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو ماریں گے اور کہیں گے کہ ملک میں افراتفری پھیل گئی، لہٰذا چلو جی عمران خان کو نکالو اور عالمی طاقتیں کھڑی جو کہ عمران خان کو باہر نکالو، اسے وزیر اعظم بناؤ. قوم ساری جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ کھڑی ہے. وہ لاشیں گرانا چاہتے ہیں، وہ خون دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ بات اگر ہمارے اداروں کو اس وقت نہیں سمجھ آ رہی تو پھر کس کو سمجھ آئے گی؟ اور اتنے عرصے سے اس دلہن کو آپ نے جیل میں کیوں تمام تر فیسلٹیز دے کے رکھا ہوا ہے؟ عدلیہ ہر روز ان کے لیے ایک فیصلہ کیوں نیا کرتی ہے؟ ہماری پوری پارلیمنٹ، یہ بالکل غلط ہے کہ زیادہ ووٹ عوام نے ووٹ دی ہیں، بالکل غلط بات. اور عدلیہ کے اندر جو ہے وہ ججز جو ہیں وہ اپنا ضمیر بیچ کر اپنے گھر والوں کو کے لیے امریکہ اور اسرائیل میں اپنے ٹھکانے دیکھ کر کے جو ہے وہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. ان کو اسرائیل فلسطین نظر نہیں آتا، ان کو لیبنان نظر نہیں آتا. اس کے بعد اب یہ دیکھیے کہ عدلیہ کے بعد کے لیے ہم لوگ آئین میں ترمیم لائے، اور پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کا ایک ایک بندہ کتنے کتنے لاکھ ووٹ لے کر بیٹھا ہوا ہے. گورنمنٹ کے اندر اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں آفٹر آل وہ بھی تو الیکشن جیت کے آئے ہیں نا. تو وہ عوام کہاں ہیں جنہوں نے ساری ان پارٹیز کو جو گورنمنٹ میں شامل ہیں ان کو ووٹ دیا ہے؟ پیپلز پارٹی کو دیا ہے، مسلم لیگ نون کو دیا ہے، ایم کیو ایم کو دیا ہے، باقی جتنی جماعتیں ان میں شامل ان کو دیا ہے. تو کیا انہوں نے چھولے بیچے ہیں؟ اب مولانا فضل الرحمان کہاں ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن میں آ کر کے گورنمنٹ بیٹھ جائے اور عمران خان کو حکومت دو، پی ٹی آئی کو حکومت دو؟ اب مولانا فضل الرحمان سے کہیں کہ سڑکوں پر آ کر ان کا مقابلہ کریں. اگر آج انتظامیہ ان کو بند نہیں کرتی ہے، اگر آج انتظامیہ ان کو بند نہیں کرتی ہے تو یہ لوگ آپ لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کو ماریں گے، دکانوں پہ جا کر ماریں گے، سر پھاڑیں گے، اور یہ کہیں گے کہ یہ حکومت نے مروا دی ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ فوج نے مروا دی ہے، فوج کی سازش ہے. بالکل جس طرح 9 میں ایک انہوں نے کہا کہ یہ فوج کی اپنی سازش ہے، فوج نے خود کیا، اسی طرح وہ لوگوں کو ماریں گے اور معصوم نہتے شہریوں کو، اور یہ کہیں گے کہ یہ ان کی اپنی سازش ہے، انہوں نے مارا ہے. اور آپ عدالتیں آلریڈی ان کی طرف ہیں، تو آپ کس کس کو جسٹیفائڈ کرتے پھریں گے؟ تو آپ اس ملک میں کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ آخر اس کا فیصلہ کیا ہوگا؟ عوام کو فائنل راؤنڈ چاہیے. آخر کار 2011 کے جلسے کے پیچھے کوئی فرشتوں کی امداد تھی جب اتنی دنیا امڑ آئی تھی؟ اس سے پہلے کیوں نہیں عمران خان جیت سکا ایک سیٹ بھی؟ پھر 2013 میں جو سے کے پی میں حکومت ملی تو پشاور کا حادثہ کیوں ہوا؟ جو عمران خان جو ہے وہ 126 دن کا دھرنا دے رہا تھا تو اس نے دھرنا ختم کیا. اس نے کیا جو ہے وہ فیس سیونگ مانگی تھی؟ باجوہ صاحب کو اس بات کا جواب دینا ہوگا. ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں، ہمیں بھی اس عورت کی باتیں میرے کان، میرے دماغ، میرے ضمیر کو جھنجھوڑ ڈالا. اور نیتن یاہو کی یہ ویڈیو دیکھیے،
इस वीडियो के अंदर वो बेगैरत शख्स, वो कुत्ता शख्स, वो जलील शख्स जो बकवासियत कर रहा है, उस मैं कहती हूँ आई सल्यूट टू हिटलर, आई सल्यूट टू हिटलर, वी वांट्स अनदर हिटलर, वी वांट्स अनदर हिटलर। और इंशाल्लाह ताला मुस्लिम उम्मा में भी बहुत ज्यादा हिटलर पैदा होंगे। हमारी हुकूमतें अगर जो कुछ मर्जी करती फिरें, हम अवाम के दिल पैलेस्टीनियन के साथ धड़कते हैं, हम इजराइल के दुश्मन हैं और हम रहेंगे। जो बाइडन को अल्लाह ताला ने जिंदगी में ही उसका भाई के साथ जो होशर हुआ, उसके बेटों के साथ जो होशर हुआ, उसकी बीवी के साथ जो होशर हुआ, उसका इलाज जिस तरह ओबामा ने कराया, अल्लाह ताला ने उस एक बंदे को छोड़ा कि वो इतने जुल्म इसराइल को असला दे करके ढाए मुस्लिम उम्मा पर, और उसके बाद खड़ा होकर पूरी अमेरिकी कांग्रेस जो क्लैपिंग करे। क्या हम लोग ये दिन देखने के लिए रह गए थे, बजाय इससे कि हम पैलेस्टीनियन के साथ खड़े हो जाते? आज हम अपना मुल्क भी उनको दे रहे हैं कि हमारे यहाँ भी आओ के कत्लेआम करो, और उनका बंदा हमने जेल में रख छोड़ा। हमें बेवकूफ नहीं बनना, हमें खुदा का वास्ता इसका कोई इदराक चाहिए। उन जजेस को पकड़ ले और उन्हें पूछिए कि उनके पीछे कौन है, जो जजेस इनके हक में फैसला दे रहे हैं। हमें फुल फॉर इस पीटीआई का सदबाब चाहिए। जो अवाम उसके साथ है, जो तखरीबकार उनके साथ है, जो मीडिया उनके साथ है, दे शुड लीव द कंट्री इमीडिएट। अगर आप पूरी फौज हमारी ये नहीं कर सकती, दुनिया की आला तरीन फौज, दुनिया की बहादुर तरीन फौज, दुनिया की सबसे बेहतर इंटेलिजेंस रखने वाली फौज अगर ये नहीं कर सकते, तो हमें मजीद टाइम नहीं दे सकते। हम लोग किसी बहुत बड़े उसकी तरफ जा रहे हैं, और उससे पहले खुदा का वास्ता है हमारी फौज को, हमारी आर्मी को, हमारी मिलिट्री को, हम सॉरी टू से, मुझे डायरेक्ट फौज को मुखातिब करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी टू से, आपको होश के नाखून लेने होंगे। उस वाक्य से पहले कुछ करना है, हमें कुछ करना है, प्लीज कुछ कर लीजिए। यू शुड सेव टू अस बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, वी हैव एटॉमिक पावर, प्लीज सेव अस। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने गिबान।